بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دو اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جو کل بیان دیا ہے اس پر بات ہوگی، اور دوسرا جو 3 بڑے لیڈران کی کل بیٹھک ہوئی ہے اور بہت اہم بیٹھک تھی اس پر بات ہوگی۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے بیان کی۔ کل انہوں نے جو باتیں کی ہیں مجھے تو بڑا شوق لگا، وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر انہوں نے کہا میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو میں کیسے بات کروں۔ اور پھر جنرل باجوہ کو کورٹ مارشل کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جنرل عاصم منیر وہ آرمی چیف ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں DGISI رہ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو برطرف اس وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی یہ کرپشن کر رہی ہیں، فرح گوگی ملوث ہیں، اچھا اسی طرح جمیل گجر ہے فرح گوگی کے ہسبینڈ، وہ اس طرح پنجاب میں لوٹ مار مچا رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے عثمان بزدار ہیں۔ یعنی انہوں نے ساری ڈیٹیل خان صاحب کو دی۔ اچھا، پھر یہ معاملہ ان کے ساتھ اس وقت شروع ہوتا جب ایران میں یہ دورے پر ساتھ تھی، جب عمران خان صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ ایران میں دہشت گردی کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بیان سراسر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا۔ تو اسی وقت عاصم منیر صاحب نے جو وہاں پر موجود تھے وزراء، ان کو کہا تھا کہ آپ خان صاحب کو سمجھائیں کہ اس طرح کی بات نہ کریں۔ جب خان صاحب کو یہ 2-3 چیزوں کا پتہ چلا تو خان صاحب نے باجوہ صاحب کو کہہ کر ان کو برطرف کروا دیا۔ اس کے بعد جب یہ اب آرمی چیف لگے تو اولاً خان صاحب نے اتنی لابنگ کی، خصوصاً سعودی عرب کو کہا کہ یہ اہل تشیع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ اس طرح یہ سعودیہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، تو حکومت کو بڑی تگ و دو کرنی پڑی سعودیہ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ لیکن خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بڑی پلاننگ کی کہ لابی کی کہ کسی طرح یہ آرمی چیف نہ لگیں۔ جب آرمی چیف لگ گئے تو پھر وہاں سے چاپلوسیوں کا ایک نیا سسٹم شروع ہو گیا۔ اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس طرح کا بیان دوں گا تو شاید جنرل عاصم منیر صاحب میرے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے سیاسی حوالے سے بالکل نیوٹرل ہے، وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہی۔ جو میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم اتنی مداخلت ضروری ہے کہ جو لوگ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، ہم کو پتہ چل چکے، ان کے خلاف کارروائی بہرحال ہونی چاہیے۔ تو اب خان صاحب مزید قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک تو بہت بڑا یو ٹرن لیا امریکہ کے خلاف، کہ ایک روز پہلے ان کی ملاقات ہوئی امریکی وفد سے اور وہاں پر مصالحت کی باتیں ہوئیں، وہاں پر معافی تلافی کی گئی اور معافیاں مانگی گئیں، اور ایک پوری لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی امریکہ میں اس طرح کا نیریٹو بنانے کے لیے یا امریکی حکمرانوں میں، تو اس میں تو کسی حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دیکھ چکی ہے کہ یہ واحد بندہ ہے کہ جس نے ملک کی سلامتی کا کوئی خیال نہیں رکھا، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ ہر حد سے آگے گزر چکا ہے، تو اب جو ادارہ ہے وہ کسی طور پر بھی خان صاحب کو قبولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ خان صاحب کی میرے خیال میں یہ ایک ناکام کوشش ہے، اور اس کا کوئی امپیکٹ ادارے کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا جو بھی ریاستی امور چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان پر نہیں پڑے گا۔ دوسری بات کرتے ہیں 3 بڑوں کی بیٹھک کے بارے میں، جس میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف یہ آپس میں بیٹھے اور کچھ بات کی الیکشن کے حوالے سے کہ چونکہ صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی ہے، تو اب اس حوالے سے چونکہ ابھی تک کوئی کہانی اندر کی کھل کر سامنے نہیں آئی، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں زرداری صاحب کا یہ تھا کہ ہمیں الیکشن میں فوراً چلے جانا چاہیے، ہمیں الیکشن کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو ہمارے ملک کی امن و امان کی صورتحال ہے اور معیشت کی صورتحال ہے اس پر زور دیا کہ پہلے ہمیں اسے بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں یہ رائے ایک بہتر بھی ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی اس کو بہتر رائے اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں خزانے پہ مزید ایک بوجھ پڑے گا۔
آپ کی فوج پہلے اس میں مصروف ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ایک ٹینشن بن گئی ہے ہمارے ملک کے اندر، اور معیشت کے حوالے سے ٹینشن میں بھی مزید اضافے سے اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے، جس طرح IMF اپنے وعدوں سے مکر کیا ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جلد الیکشن کرانے کی طرف جائے۔ تو آگے کی صورتحال کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو صوبائی الیکشن ہیں یہ اپنے ٹائم پہ نہیں ہوں گے، یہ جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں گے۔